السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں فیصل اینڈ ویلکم ٹو شاہین ٹیلی ویژن۔ پیارے دوستو، پاک فوج کو متنازع بنانے کی ناپاک کوشش بڑے زور سے کی جا رہی ہے۔ غیر ملکی ایجنسیاں بالخصوص انڈیا، اسرائیل اور امریکہ شامل ہیں، کیونکہ امریکہ افغانستان میں پھنس چکا ہے، انڈیا کشمیر میں اور اپنی اندرونی معاملات سے پریشان ہے، اور اسرائیل کی راہ میں مسلم ممالک میں سے سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان بنا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بیرونی سازشیں تو ہر وقت گردش میں رہتی ہیں، لیکن ایسے میں نون لیگ اور پی ڈی ایم لیڈرشپ کا پاگل پن بہت بڑھ چکا ہے، بلکہ بغاوت میں مکمل بدل چکا ہے، جو کہ غداری کی طرف گامزن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، کسی کمزور پر احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو۔ آج یہ شر قوم کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ کاش نواب سراج الدولہ اور شیر میسور ٹیپو سلطان اپنے اپنے نیچوں اور کم ظرفوں کو بر وقت پہچان لیتے اور میر جعفر اور میر صادق بھی غداری کی علامتیں بننے سے بچ جاتے۔ چلیں اب آپ کو ایک دلچسپ علامتی کہانی سناتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ سارا ماجرا ہے کیا۔ دوستو، ایک کچھوا اور ایک بچھو میں تعارف ہوا جو دوستی میں بدل گیا۔ کچھوا روز دریا میں واک کرتا تو بچھو اس کے انتظار میں کنارے پر بیٹھا رہتا۔ ایک دن بچھو نے کہا، یار کچھوے، میں کنارے پر بیٹھا بیٹھا بور ہوتا رہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا کرو، میں بھی پانی پر سپاک کر لیا کروں گا۔ کچھوے نے اگلے روز اسے اپنی پشت پر بٹھایا اور دریا میں اتر گیا۔ پہلا دن تھا، بچھو سہما سہما بیٹھا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ وہ ریلیکس ہو کر کچھوا اور دریا کو انجوائے کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ کچھوے نے محسوس کیا کہ سواری کے دوران بچھو اسے ڈنگ مارتا رہتا ہے۔ کچھوا کچھ دن تو کنفیوژن کا شکار رہا، لیکن جب اسے بچھو کی اس حرکت کا یقین ہو گیا تو اس نے بچھو سے کہا، یار میں تجھے دریا کی سیر کراتا ہوں اور تو مجھے ہی ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا۔ حالانکہ مجھے تمہارے ڈنگ مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن افسوس بہت ہوتا ہے۔ بچھو نے سوری بولا اور کہا، بھائی یہ میری عادت ہے، لیکن میں اسے کنٹرول کر لوں گا۔ بچھو چند دن ڈنگ مارنے سے باز رہا، لیکن عادت سے مجبور ہو کر پھر وہی حرکت شروع کر دی۔ ایک دن اس واٹر واک کے دوران کچھوے نے تنگ آ کر ذرا تلخ لہجے میں پھر شکوہ کیا۔ بچھو نے بھی تلخ جواب دیا کہ یار تجھے بتایا تو تھا کہ ڈنگ مارنا میری عادت ہے۔ اس پر کچھوے نے جواب دینے کی بجائے پانی میں ڈبکی لگا دی۔ زہریلا بچھو لاوارث ہو کر ڈوبنے سے بچنے کے لیے بچاؤ بچاؤ کی دہائیاں دینے لگا۔ کچھوے نے کنارے پر آ کر کہا، جیسے ڈنگ مارنا تمہاری عادت ہے، اسی طرح گہرے پانیوں میں غوطہ لگانا میری بھی عادت ہے، جسے میں نے تم سے دوستی کی وجہ سے کنٹرول کر رکھا تھا، لیکن افسوس تجھے شرم نہیں آئی، سو اب تیرا میرا راستہ جدا سمجھو۔ جس طرح بچھو دریا میں ڈوبنے لگا، اسی طرح آج پاکستان میں بیوروکریٹ اور سیاستدان کرپشن میں پھنس چکے ہیں، اور کچھوے کی طرح آج پاک فوج نے بھی پی ڈی ایم اور نون لیگ کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ایک طرف تو پاک فوج اور حکومت پاکستان مل کر اصل مسائل کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں، تو دوسری طرف اپوزیشن اور پی ڈی ایم حکومت کی ٹانگیں کھینچنے اور ملٹری کو بدنام اور رسوا کرنے میں مصروف ہیں۔ آج نون لیگ اور پی ڈی ایم جس ٹہنی پر بیٹھی ہے، اسی کی شاخیں کاٹ رہی ہے، لیکن اس سب کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک نے انہیں کیا نہیں دیا، اور انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کے اپنے بھی ان کی سپورٹ میں کہتے ہیں، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، یعنی لوٹ مار کی تصدیق تو ان کے ووٹر بھی کہتے ہیں۔ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، کھاتے بھی ہیں اور بدماشی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ بدماشیاں اب کسی کام کی نہیں رہیں، کیونکہ ان کے نام نہاد ووٹ بینک کی اکثریت کرپٹ سیاستدانوں پر مشتمل ہے، جو پاک فوج اور پاکستانی عوام کو نہیں چاہیے۔ اب پاکستان میں 3 قسم کی عوام ہے۔ پہلی قسم ان بیوروکریٹس اور مافیا سیاستدانوں کی ہے، جو پچھلے ادواروں میں کروڑ پتی سے کروڑ پتی اور پھر ارب پتی ہوئے اور ہر شعبے میں موجود ہیں۔ دوسری قسم مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، جو سہمے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے بچوں اور اس ملک کا کیا بنے گا۔ تیسرا فیکٹر مہنگائی ہے، کیونکہ بھوکے کو روٹی کے علاوہ اور کوئی منطق سمجھ نہیں آتی۔
بہرحال اپوزیشن کی کرپٹ جماعتوں کے اس اتحاد کا اصل نقصان بھی اسی اتحاد کو بہت بھاری اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر عذاب نازل کرتا ہے تو وہ اوپر سے لاٹھی نہیں مارتا بلکہ اس کی مت مار دیتا ہے۔ اللہ کرے فیصلہ میدانوں اور ایوانوں میں نہیں آسمانوں پر ہو، اور ہمیں ماڈرن میر جعفروں اور میر صادقوں سے نجات مل جائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔